والعاقبة للمتقين. سبحان الله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. نبیوں کے سرور اور امام، تجھ پہ درود اور سلام. نبیوں کے سرور اور امام، تجھ پہ درود اور سلام. پڑھتے ہیں مل کے ہم تمام، تجھ پہ درود اور سلام. مشکل جو سر پہ آ پڑی، آقا تیرے ہی نام سے ٹلی. مشکل جو سر پہ آ پڑی، آقا تیرے ہی نام سے ٹلی. کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام. در پر تیرے جو آئے گا، آقا جھولیاں بھر کے جائے گا. در پر تیرے جو آئے گا، آقا جھولیاں بھر کے جائے گا. کیونکہ جود و کرم ہے تیرا عام، تجھ پہ درود اور سلام. حمد و صلات کے بعد خطیب ذیشان رئیس المتکلمین علامہ ابن علامہ حضرت مولانا نعیم اللہ نعیمی صاحب مقدس العالی، دیگر علماء ذی وقار، نعت خوانان شیریں لسان اور چھپرا کے غیور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری مرتبہ
یہاں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پہلی مرتبہ تو صرف مقصود تھا آپ کی اس مسجد کی زیارت کرنا، اور اس دفعہ حاجی عابد حسین صاحب تشریف لا رہے تھے برطانیہ سے، تو چونکہ میرا بھی آنے کا ارادہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ ہم خواہش رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ آپ سے ملاقات کی بھی خواہش رکھتے ہیں، آپ پہلے گئے تھے اور جلدی میں آ گئے، اس دفعہ آپ ایسے موقع پر آ رہے ہیں کہ وہاں ملاقات بھی ہو جائے اور کچھ واعظ و نصیحت کی بات بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے اس محبت بھری التجا کو، پیغام کو قبول کیا اور بڑی مشکل سے یہ وقت نکال کر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ یقیناً اس مجلس کے اندر مجھ سے زیادہ علم والے، وقار والے لوگ موجود ہیں، لیکن چونکہ آپ سب مجھے مہمان سمجھ کر اور خود میزبان بن کر یہاں بیٹھے ہیں، تو میں چند لمحے آپ کی سماع خراشی کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار رکھ کر کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام ہیں، پھر بہار آئی ہوئے سامان پھر میلاد کے، عرش سے آنے لگے تحفے مبارک باد کے، پھر نصیبیں دل ربا چلنے لگی وستانہ وار، پھر شمیم قبلہ گیسو یار آنے لگی۔ ہر آدمی سرشار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں، اور ہر آدمی کی یہ تمنا ہے کہ میں حضور کا نعت خوان بن جاؤں، کوئی نظم میں تو کوئی نثر میں، کوئی جھنڈیاں لگا کر، کوئی دیگے پکا کر، ہر شخص اپنے تہیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے۔ میں تو اس گھرانے کا آدمی ہوں، اس لیے مجھ پر زیادہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کی بھی تعریف و توصیف کروں جو میرے نانا پاک کی تعریف کرتے ہیں، اور خود ان کے لیے سبق چھوڑوں اپنے نانا پاک کی تعریف اور ان کے میلاد پاک کو منا کر۔ یہ مجھ پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ زندگی کا سارا سفر اسی میں گزرتا ہے، برطانیہ میں ہوں یا پاکستان میں، لوگ چھٹی کر کے جاتے ہیں مسجدوں سے مہینہ، لیکن ہمیں چھٹی نہیں ملتی۔ یہاں بھی آتے ہیں تو پھر بھی ہمیں نماز ہی پڑھانی پڑتی ہے۔ جہاں جاتے ہیں مسجد میں جی آپ آگے کھڑے ہو جائیں، میں نے کہا میں چھٹی کر کے آیا مسجد اپنی سے، میں نے کہا آپ کو کوئی چھٹی نہیں ہے، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ جی تو اللہ کا شکر ہے کہ چھٹی نہیں مل رہی، تو یہ تعریف و توصیف ہمارے لبوں پر جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی، محدثین کرام نے مختلف مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بابت بڑی میٹھی میٹھی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند حکمتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جب ہمارے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو رہے تھے تو اس وقت دنیا کی حالت بڑی دگرگوں تھی۔ کہیں اصنام پرستی تھی، کہیں شرک کا دور دورہ تھا، کہیں ظلم و ستم ہو رہے تھے۔ ایسے موقع پر پروردگار عالم نے اپنے معبود کی آمد کے لیے یہ وقت گوارا کیا اور ایسی جگہ کا انتخاب کیا جس جگہ پر کوئی اچھی چیز موجود نہیں تھی۔ دنیا میں اس وقت بہت سے ایسے ممالک تھے جہاں حسن کی رعنائیاں تھیں، جہاں علم کے گہوارے تھے، جہاں ثقافت عروج پر تھی، جہاں علم کے ادارے تھے، لیکن وہاں اپنے معبود کو پیدا نہیں کیا۔ مثلاً اس وقت یونان کا جو علاقہ تھا یہ علم کے اعتبار سے بڑا مشہور اور معروف تھا۔ وہاں طب کے علوم پڑھائے جا رہے تھے، ریاضی، الجبرا پڑھائے جا رہے تھے،
سائنسی علوم پڑھائے جا رہے تھے، فلسفہ پڑھایا جا رہا تھا۔ بڑے بڑے فلسفیوں کے نام یونان کے حوالے سے آتے ہیں، ارسطو، بقراط، سقراط، بطلیموس، یہ سب یونان کے بڑے بڑے فلسفی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب کائنات اپنے معبود کو یونان میں پیدا کرتا، یونان میں، جہاں علم کے ادارے ہیں، بڑے بڑے کالج ہیں، بڑے بڑے فلسفی وہاں موجود ہیں، علماء اور سکالر موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونان کا انتخاب نہیں کیا اپنے معبود کے لیے۔ پھر چاہیے تو یہ تھا کہ فلسطین میں رب کائنات اپنے معبود کو بھیجتا، جہاں 4000 پیغمبر یکے بعد دیگرے آئے۔ فلسطین ایسا علاقہ ہے جہاں جگہ جگہ نبی ملتے ہیں، دیہات میں نبی، ٹاؤن میں نبی، قصبے میں نبی، ضلعی مقام پر نبی، ایک ایک جگہ پر 2 نبی، 3 نبی ایک ایک زمانے کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، اسماعیل علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، موسیٰ علیہ السلام نبی، اور شعیب علیہ السلام نبی۔ یہ ایک وقت میں یہ نبی ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر نبی موجود ہیں۔ 4000 انبیاء کرام وہاں جلوہ گر ہوئے۔ یہ روحانیت کا مرکز ہے۔ اس مقام پر بے شمار انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اپنے معبود کو اس جگہ بھیجتا، لیکن اللہ نے اس جگہ بھی نہیں پیدا کیا اپنے معبود کو۔ پھر نیل کا ساحل، جو پانی کا ساحل ہے، جو سبزے کا ساحل ہے، جو فروٹ کا ساحل ہے، زمین ہے، اس مقام پر بھی اللہ نے اپنے معبود کو نہیں بھیجا۔ پھر یورپ، جو حسین ترین مناظر رکھتا ہے، جہاں حسن کے جلوے بکھرے پڑے ہیں، آبشاریں ہیں، دیگر معاملات ہیں، مگر رب کائنات نے اپنے معبود کو وہاں بھی نہیں بھیجا۔ پھر شام کا علاقہ تہذیب و تمدن کا علاقہ ہے، قانون کا علاقہ ہے، علوم کا علاقہ ہے، سدھرے ہوئے لوگوں کا علاقہ ہے، مگر شام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کو پیدا نہیں کیا۔ کہاں پیدا کیا؟ جہاں نہ سبزہ ہے، جہاں نہ پانی ہے، جہاں کوئی ادارہ نہیں، کوئی تدریس کا انتظام نہیں، جہاں جھگڑالو لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بستے ہیں، جہاں عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، اس اجڑ قوم کے اندر رب کائنات اپنے محبوب کو بھیجا۔ اور حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ شاہنامہ اسلام میں اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ کس مقام پر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں شاہنامہ اسلام کے اندر، وہ عرب و لات و عزا کے پرستاروں کا گھر، وہ غلط دینوں کی بستی، وہ غلط کاروں کا گھر۔ وہ عرب و لات و عزا کے پرستاروں کا گھر، وہ غلط دینوں کی بستی، وہ غلط کاروں کا گھر۔ بنت حوا کے خریداروں اور میں خاروں کا گھر۔ اور دیو استبداد ہنستا تھا جہاں انصاف پر، اور ناخلف بیٹھے ہوئے تھے مسند ارشاد پر۔ یہ مکہ کی یہ حالت تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یکا یک رحمت حق کو بہانہ مل گیا، آمنہ کو کن تو کنزن کا خزانہ مل گیا۔ پھر ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوے ازل پر صبح نے انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ پھر یکا یک رحمت حق کو بہانہ مل گیا، آمنہ کو کن تو کنزن کا خزانہ مل گیا۔ یوں کہو حسنین کو
بے مثل نانا مل گیا اور ہم گناہگاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا۔ تم کہو حسنین کو بے مثل نانا مل گیا، ہم گناہگاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا۔ اور اس نبی کے نور کو حق نے ہویدا کر دیا، صورت احمد اسے مکے میں پیدا کر دیا، مکے میں پیدا کیا، ایسے مقام پر جہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں، جہاں سبزے کا نام و نشان نہیں، جہاں کوئی ادارہ نہیں ہے، اس مقام پر اللہ اپنے محبوب کو بھیج رہا ہے جہاں جھگڑالو قوم رہتی ہے جو ایک دوسرے کو خون کے پیاسے۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی، محدثین کرام لکھتے ہیں کہ رب کائنات اپنے محبوب کو کسی کا محتاج نہیں بنانا چاہتا، نہ کسی تعلیمی ادارے کا، نہ سبزوں کا، نہ آبشاروں کا، نہ حسن و جمال کا، اور نہ اچھی قوم کا، تاکہ یہ میرا محبوب کسی کا محتاج نہ ہو اور اقوام عالم میرے محبوب کی محتاج ہو کر میرے محبوب کے در دولت پر آئے۔ یہ حکمت تھی وہاں نہ پیدا کرنے میں۔ پھر ہر شخص کی یہ تمنا ہے، ہر غلام اور ہر عاشق کی، کہ ہمارا آقا مولا جو ہے وہ کعبے میں پیدا ہوتا، کعبے کے اندر، لیکن حضور کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ حضور کہاں پیدا ہوئے؟ ایک کچی کلی کے اندر، آمنہ سلام اللہ علیہا کے ایک کچے مکان کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ نہ مطاف میں پیدا ہوئے، نہ کعبے میں پیدا ہوئے، نہ عرفات کے میدان میں پیدا ہوئے، نہ صفا و مروہ پر پیدا ہوئے، نہ میدان مینا میں پیدا ہوئے، صرف کچے مکان میں۔ کون سا کچا مکان؟ جہاں آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جب بارش ہوتی تو اس کچے مکان میں پانی ٹپکتا، اور خود آپ کی والدہ ماجدہ اس پر چڑھ کر چھت پر گارا لگایا کرتی اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے وہ کچا مکان منتخب کیا، کیونکہ اللہ کے محبوب کو غرباء سے محبت تھی، مساکین سے محبت تھی۔ اسے محبوب تھا میری امت کے کچھ لوگ دنیا میں قیامت تک ایسے آئیں گے جنہیں محلات نصیب نہیں ہوں گے، جو جھونپڑیوں میں پیدا ہوں گے، ان کے فخر کی خاطر اللہ نے اپنے محبوب کو ایک کچے مکان میں پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، یا رسول اللہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سنواری ساری، سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا، اسی دریا سے یہ جاری ہیں نہریں ساری، اور عز ایسا کہ صاحب کل ہو کر زندگی اپنی غریبوں میں گزاری ساری، زندگی اپنی غریبوں میں گزاری ساری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ غریبوں سے آپ کو محبت تھی، مساکین سے محبت تھی، اس لیے پروردگار عالم نے ایسے مکان کا انتخاب فرمایا۔ کعبے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے آقا مولا کعبے میں پیدا ہوتے، لیکن اس کی حکمت کیا تھی؟ کعبے میں وہ پیدا ہو جس کو کعبہ عزت عطا کرے۔ جی مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہوئے، اور اس پیدائش کے باعث آپ کو یہ اعزاز و اکرام دیا گیا
مگر اللہ کا معبود کعبے میں کیوں پیدا ہوتا کہ آپ خود کعبے کا کعبہ ہیں. آپ کی آمد سے کعبے کو اعزاز ملا کہ جب حضور پیدا ہوئے تو کعبے نے آپ کے گھر کی طرف سجدہ کیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الحافظ الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آؤ جود درے شاہ کا کوثر کا دریا دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. حضور تو کعبے کا بھی کعبہ ہے، آپ کعبے میں کیوں پیدا ہوتے؟ کعبے کی وجہ سے آپ کو عزت نہیں ملنی تھی، بلکہ آپ کی وجہ سے کعبے کو اعزاز حاصل ہوا. پھر کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لوگ اپنے بچوں کو ایسے مقام پر بھیجتے ہیں جہاں اچھے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، جہاں پر یا خود ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ وہاں اچھے اداروں میں وہ تعلیم حاصل کریں، اپنے دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں میں آتے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کی تعلیم تربیت صحیح ہو، ان کو علم آ جائے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اس مقام پر بھیجا، پیدا کیا جہاں کوئی سکالر نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو سارے علوموں کا خزانہ عطا کر کے بھیجا، سارے علوموں کا. ہر آدمی تاکہ آپ کی بارگاہ میں آ کے علم حاصل کرے، نہ کہ میرا محبوب کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے کرے اور اس سے کوئی سبق حاصل کرے. اس واسطے ایسے مقام پر کوئی ادارے نہیں تھی آپ کے آنے سے پہلے. لیکن جب آپ آگے تو پھر وہ جو ان پڑھ تھے، وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ جو خود راستے پر نہ تھے، وہ رہنما بھی بن گئے، استاد بھی بن گئے، بڑے بڑے علوم کے وہ مالک بھی بن گئے. قسمت خانہ بدوشاں دی جاگ اٹھی، قسمت خانہ بدوشاں دی جاگ اٹھی، اجڑ چار دے فیض گنجور بن گئے، جتھوں جتھوں میرے حضور لنگے، اور ٹبے بھی جبل نور بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر پہنچے اپنی خلافت کے دور میں، تو رونے لگ گئے. ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور میں صحیح طرح ان کو لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا، اور میرے والد خطاب نے مجھے غصہ کیا، مجھے مارا، اے عمر تمہیں اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا. لیکن آج رو اس لیے رہا ہوں کہ نگاہ مصطفیٰ سے مجھے وہ مقام و مرتبہ ملا کہ 26 لاکھ مربع میل کا میں حاکم ہوں. قسمت خانہ بدوشاں دی جاگ اٹھی،
اجڑ چار دے فیض گنجور بن گئے. اور ایسے حاکم بنے ان کی نگاہ کرم سے کہ اگر دنیا کے سارے حاکموں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور امیر المومنین عمر بن خطاب کے فیصلوں اور آپ کے انداز حکومت کو ایک طرف رکھا جائے تو سارے اس کے برابر نہیں ہو سکتے. ایک مرتبہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کوٹھے پر چڑھے گئے مکان پر. دوپہر کا وقت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا بابا جنگل سے ایک اونٹ کو ہانکتا ہوا لا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کتنا حریص اور لالچی ہے. دوپہر کے وقت جب لوگ سائے میں بیٹھے ہیں، گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، یہ کڑکتی دھوپ کے اندر اب بھی اونٹ کو ہانک کر لا رہا ہے. وہ کہتا ہے جب وہ بابا قریب آیا تو میں نے غور سے دیکھا تو وہ عام بابا نہیں تھا، وہ امیر المومنین عمر بن خطاب تھے جو کڑکتی دھوپ کے اندر اونٹ کو ہانک کر لا رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگ تو آرام کر رہے ہیں سائے کے اندر اور آپ اس کڑکتی دھوپ میں آپ یہاں پیدل چل رہے ہیں اور اونٹ کو ہانک کر لا رہے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں اے عثمان یقیناً آرام کا موقع ہے، میری ٹانگیں دب گئی ہیں، جسم پسینے سے شرابور ہے، مگر کیا کروں، میں اس خزانے کا امین ہوں. یہ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا تھا تو میں اس کڑکتی دھوپ کے اندر اس کو تلاش کر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کل میدان محشر میں مجھ سے پوچھا جائے کہ تو بیت المال کا امین تھا، وہ اونٹ کدھر گیا ہے. کوئی حاکم وقت جو عمر ابن خطاب کے کردار کو اپنائے؟ اغیار بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں. اغیار بھی. گاندھی کانگریس کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں گاندھی سمپل سٹی از ناٹ دا مناپلی آف کانگریس. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مینشن دا نیم آف راما اینڈ کرشنا بٹ آئی ایم کمپیلڈ ٹو مینشن دا نیم آف ابو بکر اینڈ عمر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سادگی ارباب کانگریس کا خاصہ نہیں ہے اور اس کے لیے میں راما اور کرشنا کا نام نہیں لوں گا بلکہ میں مجبور ہوں کہ یہاں میں ابو بکر صدیق اور عمر کا نام لوں. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ نگاہ مصطفیٰ نے ان کو چار چاند لگا دی. حضور کی ایسی نظر پڑی کہ وہ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے وہ کوئی عظیم سپہ سالار بن رہا ہے، وہ کوئی مجاہد بن رہا ہے، وہ کوئی فقیہ بن رہا ہے، وہ کوئی محدث بن رہا ہے، وہ کوئی مفسر بن رہا ہے، وہ کوئی اچھا عادل حکمران بن رہا ہے. یہ صفا کی یونیورسٹی ہے، صفا کی یونیورسٹی. آج تو ہمارا نظام تعلیم جو ہے نا یہ اغیار کا بنایا ہوا تقسیم شدہ ہے. جو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ کلرک بنتے ہیں، جو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ ہمارے حکمران بنتے ہیں. لیکن میرے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ نظام تعلیم دیا صاحب صفا کا جہاں سردار کا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، جہاں حبشی بلال کا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، جہاں غلام کا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے. ایک طرف غلام زادہ ہے، ایک طرف سردار کا بیٹا ہے. وہ نظام تعلیم آپ نے دیا ہمیں. لیکن آج ہمارے حکمرانوں نے ہمیں اغیار کا غلام بنا دیا. ہمیں آج ایسے حکمران چاہیے جو بیت المال کے امین بن کر اس کی حفاظت کرے. ایسے نہیں چاہیے جو باہر کے ممالک کے آنے والے سارے قرضے خود اڑپ کر جائیں، ادھر سے قرضے آئیں اور عوام پر وہ تقسیم ہو جائے، یعنی عوام پر بوجھ لاد دیا جائے اور ادھر سے واپس ان کے بینکوں میں پہنچ جائیں. یہ کوئی امین ہے؟ یہ امانت ہے اس طرح کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑھ لوگوں کو ایسے مقام پر فائز کیا کہ انہوں نے امانت کا خیال کیا. امانت کا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جب آپ کو حکمران بنانے کے لیے لوگوں نے تیہ کیا کہ ان کو حاکم بنانا چاہیے، آپ دوڑ کر ممبر پہ چھپ کے کہا کہ میں نہیں بننا چاہتا ہوں. آج تو سارے عہدے اپنے پاس رکھے جاتے ہیں. وزارت خزانہ بھی میرے پاس ہو، قانون بھی میرے پاس ہو، فلاں بھی میرے پاس ہو. خود بول بول کر مانگ مانگ کر وہ عہدے لیتے ہیں
لیکن اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کبھی کسی عورت کی طلب نہ رکھنا، کبھی کرسی کی طلب نہ رکھنا۔ اگر طلب رکھو گے خدا تمہیں کرسی کے حوالے کر دے گا، اور اگر خود تمہیں امین سمجھ کر کوئی اس عہدے کا مالک بنائے یا اس کے قابل تمہیں سمجھے تو قبول کر لینا، پھر خدا تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں لوگ طلب کرتے ہیں لیکن وہ چھپ گئے ممبر کے پیچھے کہ مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں بنوں گا امیر المومنین۔ لیکن لوگوں نے اصرار کر کے آپ چونکہ اس منصب کے اہل تھے آپ کو بنا دیا ہے۔ آپ کی دور حکمرانی میں ایک دفعہ خوشبو آ گئی کسی ملک سے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ خوشبو کی ہمیں تو کوئی طلب نہیں، ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو بیت المال میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے، اس کو بیچ کر پیسے بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ خوشبو عورتوں میں بیچ دو۔ جہاں سے انہوں نے اعلان کیا عورتیں آ گئیں، خوشبو کو تول کر وہ تقسیم کرتی رہی، بیچتی رہی۔ آپ گھر میں آئے تو بیوی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی کہ اس سے خوشبو کا حلہ اٹھا۔ آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں خوشبو بیچنے کے لیے حکم دیا تھا، خوشبو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، یہ تمہارے دوپٹے سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین بات یہ ہے کہ جب میں خوشبو کو شیشیوں سے نکال کر بیچ رہی تھی تو خوشبو میرے ہاتھوں سے لگی اور میں نے اپنے دوپٹے سے اس کو صاف کیا، اس لیے میرے دوپٹے سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے دوپٹہ لیا، کہا دوسری چال سے پہن لو، اور اس کو زمین پر رگڑ کر آپ نے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد جب دیکھا کہ اب کوئی خوشبو نہیں رہی، وہ دوپٹہ اپنی بیوی کے حوالے کیا اور بیوی کو بلایا اور کہا آؤ تم بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھو، میں بھی 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ اور رب کائنات کو حضور التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے یہ غلطی سزا دو گے، میں معاف فرما دوں۔ کہاں سے ہے کہ اس ایسے حکمران لایا جو ایسے امین ہیں؟ جی ہم تو ذلیلوں کے آگے چڑھ گئے، لٹیروں کے آگے ہم چڑھ گئے ہیں، جو پہلے تو مال کو لوٹتے تھے اب ایمان کو بھی لوٹنے لگ گئے ہیں۔ پہلے کرپشن کرتے تھے مال و منال کی، اب ہمارے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں ووٹ دیا جائے؟ کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں اپنا حکمران یا راہبر اور رہنما تسلیم کیا جائے؟ آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ انشاءاللہ اگر آپ کے جذبے جمع رہے تو دین آئے گا انشاءاللہ۔ اور اب وہ وقت آ گیا، پاکستان تو بنا ہی اسی لیے تھا کہ یہاں دین کی حکومت ہو، افراد کی حکومت بھی چاہیے، یہاں اللہ کے دین کی نظام مصطفیٰ کے اقتدار چاہیے۔ ہم نے نظام کو اقتدار میں لانا ہے، افراد کو نہیں لانا۔ ہم تو افراد سے تنگ ہو گئے ہیں، اور ایک مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جا سکتا۔ ہم تو بار بار ڈسے بن کے بار بار ڈسے ہیں، اور کب تک ڈستے رہیں گے؟ غیرت پیدا کریں اپنے اندر، اور خلفاء راشدین کی طرف دیکھیں جن کے تذکرے اغیار بھی کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جیسی حکمرانی انہوں نے کی ہے۔ ایک انگریز کہتا ہے اگر امیر المومنین عمر بن خطاب جیسا ایک شخص اور ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کا پھریرا لہراتا۔ کاش کہ ایسے حکمران آ جائے اور پوری دنیا کو سنبھال لیں تاکہ لوگوں کو سکون حاصل ہو جائے۔ حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی نگاہ کرم سے صحابہ کرام نے وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا بغیر کسی علم کے۔ آپ کی نگاہ ناز نے ایسا ان کو سنوارا کہ دنیا بھر ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے مقام پر بھیجا جو لڑاکو تھے، جو لڑنے والے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جہاں عورتوں کی عزتیں پامال ہو رہی تھیں، جہاں ان کو قعر مذلت میں گرایا جا رہا تھا، جو غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، حضور نے تشریف لا کر ان کو غلامی سے نکالا، عورتوں کو عزت و وقار عطا فرمایا۔ یہ ایسا منحوس معاشرہ تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو لوگ کہتے یہ منحوس ہے، اس کو گھر سے نکال دیتے، اور اگر وہ حسین اور جمیل ہوتی تو بیٹا اس کے ساتھ شادی کر لیتا، بیٹا اپنی چادر اس کے موڑے پر ڈالتا، کہتا یہ میری منقوع ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اس قسم کا گناؤنا معاشرہ تھا۔
لیکن میرے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جلوہ گر ہو کر حسن و جمال کے پیکر ہیں، خوبصورت جوان ہیں، 25 سالہ زندگی ہے، ایک ایسی عورت کے ساتھ جو بیوہ بھی ہے اور 40 سال کی عمر ہے، اس کے ساتھ آپ نے عقد فرمایا۔ اس معاشرے کے منہ پر تھپڑ رسید کیا ہے لوگوں، بیوہ عورت کو منحوس سمجھنے والوں، بیوہ منحوس نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ بیوہ منحوس ہوتی تو میں عنفوان شباب کا مالک ہو کر ایسی عورت سے کیوں شادی کرتا جس کی عمر 40 سال ہے، جو بیوہ ہے۔ اس واسطے بیوہ منحوس نہیں ہے۔ آپ نے دنیا والوں کو یہ سبق دیا، آپ اس معاشرے کو سنوارا جو جہاں عورتوں کی عزت پامال ہو رہی تھی، جہاں غلامی میں لوگ جکڑے ہوئے تھے، اس غلامی سے ان کو نجات عطا فرمائی اور ان کو عزت و وقار عطا فرمایا۔ پھر امیر المومنین عمر بن خطاب جیسا شخص بھی ہے جو سردار ہے، لیکن جب بلال کو پکارتا ہے تو سیدی بلال کا کیا پکارتا ہے۔ یہ سبق کس نے دیا؟ ہمارے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں کو سنوارا۔ اس لیے رب کائنات نے اس کو کہاں پر بھیجا تاکہ میرا محبوب کسی کی تعلیم کا محتاج نہ ہو، کسی مدرسے اور سکول کا محتاج نہ ہو، بلکہ یہ اجڑ اور ان پڑھ میرے محبوب کے دامن سے لگ کر وہ مقام و مرتبہ حاصل کرے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہے۔ اذان ہو رہی ہے، ٹائم بھی قریب ہے اور مجھے بھی آگے سفر کرنا ہے، بس ایک دو باتیں اور عرض کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمت محدثین کرام نے یہ بیان فرمائی کہ جس زمانے میں آپ تشریف لائے، جس دور میں جہاں پر وہاں شرک کا دور دورہ تھا، وہاں ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، لوگوں کے نام جو تھے بڑے عجیب نام تھے، شرکیہ نام تھے، عبد اللہ، عبد المنات، عبد العزا، امت اللہ، امت البنات، جی امت العزا، لوڈیوں کے نام، عورتوں کے نام، مرہ، کڑوی، یہ نام تھے اس کے مردوں اور عورتوں کے۔ لیکن رب کائنات نے اپنے محبوب کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا تو ان کے ناموں پر غور کرو۔ آپ کے والد گرامی کا نام عبد اللہ، اللہ کا بندہ، ایام جاری ہے، لیکن حضور کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ عبد اللہ۔ ماں کا نام کیا ہے؟ آمنہ سلام اللہ علیہا، امن والی، امین والی آمنہ۔ اور جو آپ کی دائیاں ہیں، اس وقت کوئی ایسی دائیاں نہیں ہوتی تھی کہ جو پیسے لے کر کام کریں، وہ دائیاں خود اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتی تھی۔ بوڑھی عورتیں ان کا انتخاب کرتی اور گھروں میں جاتی ہیں۔ جب حضور کی ولادت سے پاس عادت کا وقت قریب آیا تو دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جواب آیا ام ایمن۔ پھر دستک ہوئی، دروازے پر کون؟ تو ایسی عورت کی ندا آئی جس کا نام اسلامی ہے، شرکیہ نہیں ہے۔ یعنی اس قسم کی عورتوں کا انتخاب کیا گیا حضور کی ولادت باسعادت کے موقع پر۔ اور پھر جس دائی نے دودھ پلایا اس کا نام کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ، علم والی، سعادت والی حلیمہ سعدیہ۔ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بڑے علم والے کو لائی حلیمہ۔ وہ حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس رضائی ماں کا ایسا احترام کیا، دنیا والوں کے لیے سبق چھوڑا، اے ماں باپ کا احترام نہ کرنے والوں، میں اپنی رضائی ماں کا احترام کرتا ہوں۔ نبی الانبیاء ہو کر، خاتم الانبیاء ہو کر، محبوب خدا ہو کر، تو تمہیں کم از کم اس ماں کا ضرور احترام کرنا چاہیے جس کے بدن سے تم پیدا ہوئے ہو۔ مدینہ منورہ کا شہر ہے، مسجد نبوی کا منظر ہے، صحابہ کرام کے جلوہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں،
آپ واعظ و نصیحت کی باتیں فرما رہے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر ابن خطاب بیٹھے ہیں، عثمان ابن عفان بیٹھے ہیں، بلال بیٹھے ہیں، دیگر صحابہ کرام تشریف فرمائیں، اچانک حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام برتائی حیرت میں پڑ جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، کبھی ایسا ہوا نہیں۔ حضور اپنے واعظ و نصیحت کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے دیکھا کہ باب جبریل کے اندر ایک بوڑھی سی خاتون کھڑی ہے، آپ اس کی طرف چلنا شروع ہو گئے، وہ عورت آپ کی طرف چلنا شروع ہو گئی۔ جب وہ آپ کے قریب پہنچی تو ننگی زمین پر آپ نے کالی کملی اٹھائی اور بچھا دی۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا، وہ خاتون اس کملی پر بیٹھ گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ننگی زمین پر دو زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ بڑے حیران صحابہ کرام، یہ کتنی عظمت والی عورت ہے جس کے لیے ہمارے آقا مولا نے اپنی کالی کملی بچھا دی ہے اور خود اس کے سامنے دو زانو ہو کر ننگی زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر صحابہ نے یہ منظر بھی دیکھا، وہ عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے ساتھ اپنے ہونٹ لگا کر سرگوشیاں کرتی ہے، اس کی باتیں سن کر سرکار دو عالم مسکرا پڑتے ہیں، کبھی حضور اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ مسکرا پڑتی ہے۔ کافی دیر تک یہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر صحابہ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ عورت خود اٹھی اور چلنے لگی۔ حضور نے اپنی کملی اٹھائی، اپنے موڈے پہ رکھ لی اور اس کو باب جبریل تک الوداع کیا۔ جب صحابہ کرام کے جلاؤ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اب مجسمہ حیرت بنے ہوئے سوال کرنا ہی چاہتے تھے، میرے اللہ کا معبود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے علموں سے نواز کر بھیجا ہے، وہ صحابہ کے دلوں کی خبر پا کر خود ارشاد فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم برتائے حیرت میں پڑے ہوئے ہو، تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ عورت کون سی ہے جس کی اتنی عظمت ہے کہ میں نے اس کے لیے اپنی کالی کملی بچھا دی ہے۔ اے میرے صحابی اور روشن ستاروں، جان لو یہ میری رضائی ماں حلیمہ ہے، رضائی حلیمہ سعدیہ تھی جس کے لیے میں نے اپنی کملی بچھائی ہے اور میں نے اس کا احترام کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سبق دے کر گئے کہ اگر میں اپنی رضائی ماں کا احترام کر سکتا ہوں تو تم اپنی اس ماں کا ضرور احترام کرو جس کے بدن سے پیدا ہوئی ہے۔ تو حضور کا عمل تھا، حضور کا قول بھی ہے۔ کنز العمال کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان طالب العلم والمرأة المطیعة والولد البار بوالدیہ یدخلون الجنۃ مع الانبیاء بغیر حساب۔ دین کا طالب علم اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے اور وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہے، وہ جنت میں بلا حساب و کتاب کے انبیاء کے ساتھ داخل ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہے جہاں لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور اس انتظار میں ہوں گے کب ہمارا حساب لیا جائے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جائے تو اس کا پھر کیا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور یہ مقام اس کے لیے ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس عورت کے لیے ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، اور اس دین کے طالب علم کے لیے ہے جو رات دن علم دین حاصل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے یہ اجر ہے، وہ بلا حساب و کتاب اس مشکل وقت میں انبیاء کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے معبود کو یہ شان عطا فرمائی کہ اس کو ایسے مقام پر بھیجا جہاں وہ کسی کا محتاج نہ ہو، نہ سکولوں کا، نہ مدرسوں کا، نہ سکالرز کا، نہ علماء کا، نہ حسن و جمال کا، نہ دنیاوی کسی نعمت کا، کیونکہ وہ خود نعمت عظمیٰ ہے جی، وہ خود نعمت عظمیٰ ہے۔ ساری نعمتیں ہمیں اس کے صدقے میں ملی ہیں، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ افریقہ کا حسن و جمال بھی نہ ہوتا، امریکہ کے سائنسی کمالات بھی نہ ہوتے، شام کے تہذیب و تمدن کے معاملات بھی نہ ہوتے، فلسطین کی روحانیات بھی نہ ہوتی، اور یونان کے علم کے مراکز بھی نہ ہوتے۔ یہ تو سبھی اس کے صدقے میں ہے۔
اللہ نے جس کی وجہ سے کائنات بنائی ہے، پروردگار عالم نے حضور کو وجہ کائنات، جان کائنات، باعث تخلیق کائنات بنا کر بھیجا، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الحافظ القاری شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اے جی جان ہے تو جہان ہے، آپ جانے کائنات ہے۔ اور دوسرے مقام پر حضرت فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کعبہ بھی نہ ہوتا، ابراہیم خلیل اللہ بھی نہ ہوتے، یہ کائنات کی کوئی بھی چیز مارز وجود میں نہ آتی۔ تو جس کے ہونے سے یہ سب کچھ ہے، اس کے لیے ہم اگر جانیں قربان کر دیں تو یہ کوئی احسان والی بات نہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ زہری محمد علی زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ جانو مال دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ، نہ جانو مال دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ، اسی تے کھانیاں یارو خدا دے یار دا صدقہ، اسی تے کھانیاں یارو خدا دے یار دا صدقہ۔ جس اللہ کے یار کے صدقے میں ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی ہیں، اگر کبھی اس کے ختم نبوت پر اپنی جانیں قربان کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر ہمیں بلا تردد کے، بلا پس و پیش کے فوراً ہمیں اپنی جانیں سپرد کر دینے چاہیے، اس واسطے کہ یہ وہ ذات ہے جس کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے۔ حضور فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ اپنی جانوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھو۔ احبہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ نہیں فرمایا ماں باپ کی طرح محبت کرو، یہ نہیں کہا ماں باپ سے زیادہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ بہت ہی زیادہ محبت کرو اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور اپنی جان سے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے حفیظ جلندری فرماتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔ ویسے لوگوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں فیض آباد میں، اس لیے انہیں پتا تھا کہ یہ ذات ہی ایسی ہے جس کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، اگر یہاں قربان نہ کریں گے تو پھر کہاں قربان کریں گے؟ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اپنے لیڈران کرام کو، ان تمام افراد کو جنہوں نے سردی کا خیال نہیں کیا، بھوک اور ننگ کا خیال نہیں کیا، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور اگر وہ نہ نکلتے تو پھر اغیار نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا اور کبھی تم اٹھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے پھر ترمیمات پہ ترمیمات کرنی تھی، پھر آپ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن اب کم از کم کچھ عرصے کے لیے وہ خاموش ہو گئے ہیں، اس لیے کہ سنی بیدار ہو گئے ہیں۔ سنی متشدد نہیں ہے، ہم امن کے چاہنے والے لوگ ہیں، جہاں بھی ہے کیوں امن وہی کرتے ہیں جو جس گھر میں رہتے ہیں۔ جو اپنے گھر کا مالک ہوتا ہے نا، وہ اپنے گھر کو کبھی آگ نہیں لگاتا۔ پاکستان سنیوں نے بنایا اور ہم اس کے رکھوالے بھی ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گرد وہ لوگ ہیں جو پاکستان بنانے میں بھی ساتھ نہیں تھے، اب پاکستان کی بقا میں بھی ساتھ نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بگڑ جائے، یہ خراب ہو جائے، لیکن سنی کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان تہ و بالا ہو جائے یا تیس نیس ہو جائے۔ ہم اس وقت نکلتے ہیں جب حضور کی ذات پر کوئی عرف آتا ہے، اور سنی امن والے ہیں،
اور جب امن والے نکل جائیں تو پھر ان سے بچ کوئی نہیں سکتا ہے، پھر وہ مسئلہ حل کرا کے گھر میں آتے ہیں واپس۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پورے ریاست کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں کا جو یار ہے، سارے بولو یار مسلمان نہیں ہو، مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے۔ میری آخری درخواست یہی ہے کہ آپ کو اویئرنیس حاصل ہو گئی ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، اس کے لیے ہمیں کتنی قربانیاں دینی چاہیے، اس کے تحفظ کے لیے جان، مال، اولاد، سب کچھ ہمیں قربان کرنا چاہیے، اور اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ جب بھی حضور کی ذات پر کوئی حرف آئے، جب بھی قرآن پر کوئی حرف آئے، جب بھی اسلام پر کوئی حرف آئے، تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری اولادیں جو ہے وہ قربان ہو رہی ہیں، ہماری جانیں قربان ہو رہی ہیں، ہمارا مال جو ہے وہ قربان ہو رہا ہے، پھر سب کچھ تج دینا ہے، سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔